اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ بقرہ کی 46 آیت مبارکہ ہو گئی۔ بنی اسرائیل کا پہلا مختصر سا رکوع جو تھا آیت نمبر 40 سے 46 تک، اس میں اجمالی ذکر ہوا تھا نعمتوں کا بھی، کہ ہماری نعمت یاد کرو کہ ہم نے تم پر کی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ یہاں بھی وہ یا بنی اسرائیل ہی ہے کہ اے اولاد یعقوب اذکرو، یاد کرو نعمتی، میری نعمت، التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، تمہارے دادا پر دادا پر کی۔ اب دیکھیں، بڑوں پر نعمت اگر چھوٹے انہی کے نظریات پر ہیں تو یہ چھوٹوں پر بھی نعمت ہے۔ اس سے ایک رکوع قبل حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، ابو البشر علیہ السلام کا واقعہ ہوا، تو وہ بھی ایک اعتبار سے کہ یہ تمہاری وہ فضیلت ہے کہ انسان کو مسجود ملائک بنایا، تو ہم بھی تو انسان ہیں نا، اسی کے اولاد ہیں، تو کسی کے والد پر کسی نے احسان کیا ہو تو وہ اولاد اس محسن احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرتے۔ اگر ان سے برا کیا ہو تو وہ دل میں، شیطان نے برا کیا نا، اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھ تمہارے والد سے، ابو البشر آدم علیہ السلام کے ساتھ تمہاری والدہ سے کیا کیا شیطان نے، جنت سے نکالا، یوں کیا، تمہارا دشمن ہے اسے دشمن بنا کے رکھو۔ شیطان ازلی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اتنے احسانات کیے۔ اب بنی اسرائیل کے خاص وہ ہے نا، بہت سارے انبیاء ہیں لیکن بنی اسرائیل ایک خاص نبی کی اولاد، کہ ابراہیم خلیل کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام، پھر خاص کر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، کہ تم آج اس نبی کی مخالفت کرتے ہو باوجود اس کے کہ تم نے یہ کتابیں پڑھی۔ تم ذرا اپنے بڑوں کو تو دیکھو کہ ہم نے کیا احسانات کیے ہیں، کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اور ہم نے تمہیں نجات کیا دی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، زمانہ کے لوگوں پر، کہ دنیا میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ اس قسم کی باتیں، یہ نہیں کہ تمام زمانوں کے تمام امتوں پر، جس زمانے میں تم موجود تھے اس زمانے کے تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت حاصل تھی، ورنہ سورہ آل عمران میں 110 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ افراط و تفریط تمہارے اندر نہیں ہے۔ کوئی امتیں جو تھے وہ نبیوں کو شہید کرنے لگے، کچھ امتیں ایسے تھی کہ انہوں نے انبیاء کو جو ہے نا ان کو معبود بنا رکھا۔ تمہارے اندر دونوں باتیں نہیں، یہودیوں والی باتیں نہ عیسائیوں والی باتیں ہیں، تو تم بہترین امت ہو، تو پھر یہ تو تضاد آتا ہے۔ تو لہذا اس کا جو تطبیق ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر، اب تو اس دور میں تو تم آگے آ رہا ہے کہ تم ہر طرف سے اللہ کے غضب کے شکار ہو، رسول اللہ کی امت کا کیا مقابلہ کرو گے؟ اب تو تم اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو۔ تو واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، اسم ظرف کا مراد مظروف ہے، مراد اس دن کے ہولناکیوں سے، وہ دن کہ ماں بیٹے کی نہیں، بیٹا ماں کا نہیں ہے، شوہر بیوی کا نہیں ہے، بیوی شوہر کی نہیں ہے، اور دوست کا نہیں ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ ہوں گے، دشمن ہوں گے۔ اس دن سے ڈرو، خطرناک دن ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ ایک جان، ایک نفس دوسرے جان کو کوئی فائدہ نہیں، مسلمان کافر کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جو لقمان نے پڑھا کہ نہ بیٹا باپ کو نہ باپ بیٹے کو، ولا والد مولود ہی، تو اس طرح خطرناک دن ہے۔
اس کے لیے کیا تیاری کی؟ دیکھیں ظاہری اعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بظاہر ایک شخص جو ہے وہ شیخ القرآن بن گیا، سوشل میڈیا پر وہ درس دیتا ہے، لیکن اس کا مطمع نظر، ان کی سوچیں جو وہ فرقواریت کی ہے، وہ دوسروں کو حقیر ثابت کرنے کی طرف. میں نے ابھی یہ نام لیا کہ دیکھیں ایک آئے گا کراچی شہر میں، نام لیتا ہوں اس کو، کوئی اس کی پارٹی نہیں، شیخ محمد. اب اس کے خرافات ذرا سنیں، وہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے نا سپورٹ کیا جاتا میں کچھ کر لوں گا. ارے مرنا ہے تم نے، تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا. لاکھوں علماء کے مقابلے میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ مت سمجھنا. من شذ فی النار، تمام امت سے ہٹ کر. ہم نے سورہ آل عمران میں آگے پڑھنے والے ہیں نساء میں کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر مسلمانوں کا راستہ کیا جو علماء بتا رہے ہیں. نماز کا کیا طریقہ ہے، روزے کا کیا طریقہ ہے، زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے، حج کا کیا طریقہ، یہ بڑے بڑے جو ارکان ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس چھوڑ کے اب امت کے نام بھی چینج کر رہے ہیں، انبیاء کے نام بھی چینج کر رہے ہیں. یہ تم کتنی کوشش کرے ہو. اس امت کا اللہ محافظ ہے، اس قرآن پاک کا اللہ محافظ ہے. تو فرمایا اس دن سے ڈرو اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرو. اپنے آپ کو یہ نہ کرو کہ میں سب سمجھدار، اب 1400 صدی کے بعد آیا، میرے نبی نے ہمیں پہلے بتا کہ ایسے ایسے پرفتن لوگ آئیں گے کہ خدا کی قسم آپ ان کو ذرا سنیں کہ اگر آپ نے تاریخ میں کسی کتاب نے ایسے باتیں سنی ہو تو جو سزا چور کی وہ میری. جو وہ کہتا ہے پوری ہسٹری میں اپنے یہ باتیں نہیں سنی. تو اللہ کے نبی نے ہمیں پہلے بتا دیا نا، ایسے لوگ آئیں گے وہ باتیں تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کبھی نہ سنی. تو ہم سے مراد یعنی علماء نے بھی کبھی وہ باتیں نہیں سنی. تو کہ ایک نفس دوسری یعنی مسلمان کافر کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. مراد جس کو فائدہ نہیں ہوگا وہ کافر ہے. وَلَا يُقْبَلُ، اور قبول نہیں کیا جائے گا، منہا شفاع، اس نفس سے کوئی شفاعت. کافر کی کوئی شفاعت نہیں ہے، شفاعت قہری جبری نہیں ہے جو بت پرستوں نے بنا رکھی، جو انہوں نے بعض اللہ کو ماننے والے بنائی کہ ہمیں بس یہ چھڑائیں گے. ٹھیک ہے، ہم بزرگوں کو مانتے، انبیاء علیہ السلام اولیاء کو مانتے، لیکن یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. یہ اہل بدعہ اہل ضلالہ کا عقیدہ ہے کہ ارے جو بھی میں کروں میرا پیر چھڑائے گا. یہ غلط عقیدہ ہے. آپ نماز چھوڑیں، آپ بدکاری کریں، آپ شراب پئیں اور بس یہ کہ مجھے چھوڑائے گی، غلط عقیدہ تمہارا. سب سے پہلے آپ وہ عقیدہ رکھیں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ اچھے اعمال کریں. پہلے اللہ واحد لا شریک ہے، اس کی وحدانیت کا عقیدہ رکھیں. وہ معبود برحق ہے، یہ عقیدہ رکھیں. اس کی ہر صفت ازلی ابدی ہے، عقیدہ رکھیں. اس کی ہر صفت غیر متناہی عقیدہ رکھیں. اس کی ہر صفت ذاتی عقیدہ رکھیں. اس کے بعد اللہ کے بندے ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے نیک لوگوں کی نشینی فائدہ دیتی ہے اور وہ شفاعت کریں گے. انبیاء علیہ السلام، یہ قرآن پاک شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا، معصوم چھوٹے بچے وہ شفاعت کریں گے. لیکن ایسے نہیں کہ کسی کافر کا عقیدہ رکھے یا کوئی بیٹھ جائے ارے میرا بچہ ہے وہ کرے گا، میرا پیر ہے وہ کرے گا اور مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. کیونکہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ تمہیں خوف بھی ہو اور تمہیں امیدیں بھی ہوں. اعمال صالحہ کریں پھر امیدیں رکھیں، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حصر کے ساتھ بتا دیا. آگے سورہ مائدہ میں پڑھیں گے 27 نمبر غالباً آتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی عبادت قبول کرتا ہے. تو اب ہم متقی تو نہیں ہو سکتے. ہم کہتے ہیں اللہ تو بڑا رحیم کریم ہے، ہمارے اعمالوں کو نہ دیکھ، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت ہیں، خطائیں ہوتی ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں. تو جو یہ اس سے بھٹک گئے ان کی یہ حالت ہے کہ انہیں فائدہ نہیں دے گا، نہ ان کی شفاعت ہوگی. ورنہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے اذن سے جو شفاعت برحق ہے وہ الگ ہے. اور یہ جو ہے شفاعت قہری، یا جو انہوں نے کہا، بتوں نے بھی یہ کہا نا کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. شریعت کو چھوڑ کر اس قسم کی حرکتیں، یہ کوئی قانون نہیں. اس طرح نہ کلمہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ اس طرح کچھ بھی قبول نہیں ہے جب آپ اس شریعت کے دائرے میں نہ آئیں جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا ہے. وَلَا يُؤْخَذُ، دوسری بات
کتنی چیزیں ہوتی؟ سفارش ایک، دوسری بات نہ لیا جائے گا منہا اس نفس کافر سے عدل فدیہ ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی. سفارش کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور یا جو ہے نا جبرن، اگر کنبا کسی کا طاقتور ہے کسی کو چھڑا لیتے ہیں. 3 طریقے ہیں. بولا اے بنی اسرائیل تم غلط راستے پر ہو، اب تمہیں کوئی چیز نہ تمہارا فدیہ چلے گا، نہ تمہاری شفاعت ہوگی، نہ تمہاری کوئی مدد کی جائے گی. یہ کافر کی صفت ہے، مسلمان کی حالت نہیں ہوگی. اگر دولت ایمان ساتھ تھا اور دنیا سے گیا، کوشش کریں کہ دولت ایمان شیطان چھین نہ لے، اور وہ بڑی خطرناک ان کی سازشیں ہیں، اللہ ان سے بچائے. وہ انسان کا عقیدہ بگاڑ دیتا ہے. اب جعلی مولیوں کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو لازم بات ہے آپ خود بخود پھر اس طرح عقیدہ بنا لو گے. آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ کون صحیح کہہ رہے، آپ تو سنتے سنتے خود پتہ نہیں ہے. اب اندھے نے جو ہے نا نابینا کے کاندھے پر ہاتھ رکھیں تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ یا گٹر میں گریں گے یا کہ ایکسیڈنٹ ہوگا. اب وہ چلنے والا جس کا تو نے سہارا بنا وہ خود اندھا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ہم دیکھیں ان کو ڈرایا کہ ایسا نہیں کرو، بنی اسرائیل ایسا نہیں کرو، مدینہ طیبہ کے رہنے والوں تم نے جو فسادات شروع کیے ہیں یہ چھوڑ دو، جو تم نے امیدیں رکھی ہیں غلط ہے. اب دوسری بات کہ دیکھیں گنوا رہا ہے اللہ تعالیٰ کون سی نعمت ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی کہ کہاں کس سے؟ من آل فرعون، فرعونیوں سے. کون تھے فرعونی؟ مصر کے رہنے والے، بڑے سرکش، بڑے ظالم فرعونی. اس کے بارے میں یہ فرعون کون تھا؟ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے. کیا ہے؟ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے. جیسے روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہے اور نجاشی حبشہ کے، اسی طرح کسرا بادشاہوں کے لقب تھے، ورنہ اس کا نام یہ نہیں تھا. قرآن میں جس فرعون کا ذکر ہے اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا. کیا تھا؟ یہ اس کا نام تھا، ولید بن مصعب بن ریان. اور فرعون، اس کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا. تو تمہیں فرعونیوں سے ہم نے نجات دی کہ تم پر بڑے ظلم ڈھا رکھے. مظلوم کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، انہیں نجات دیتے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے. یسومونکم، پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب، سخت عذاب، بدترین عذاب. وہ عذابات کیا تھے؟ اجمال تفصیل آ رہی ہے. یذبحون، کس قدر سخت عذاب ہے کہ تمہارے سامنے تمہاری اولادیں ذبح ہوتی تھی، تم نے دیکھی ہیں. اللہ اکبر. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، اور اس میں تمہارے رب کے طرف سے عظیم آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا کہ انسان کی اولاد ان کے سامنے ذبح ہو. اب انہوں نے خواب دیکھا تھا، کس نے؟ فرعون نے، کہ بیت المقدس سے آگ آئی اور قبطیوں کے گھر میں گھس گئی اور بنی اسرائیل امن سے رہے. ان کو جلا کے رکھ دیا، اس کو امن. بولا یہ خطرہ یہاں سے آئے گا. کہا انہوں نے بتایا ان میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری سب خدائی ختم ہو جائے گی. تو جب کائن رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تمہیں بتاتے تو پھر مان لو. کائن نے بتا دیا تمہارا کہ تو یہ جو کہتے سچ ہے، پھر مان لو. بولو اس کا راستہ ہی نہیں، ان کو منا لو، بات ختم. آپ جو بھی کہتے لیکن ہمیں بچا لے. موسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ کہہ دیتے تو بچ جاتے نا. اب خواب تو ان کا صحیح تھا کہ دیکھیں تو راکھ ہوگا، کیونکہ انا کا مسئلہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بلا رہا ہے یہ تو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا بائیں ہاتھ کا کام ہے. ارے اللہ والوں سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ اس نے تو سمجھا کہ بس یوں کر دوں گا. ہزاروں کے تعداد سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی اولادوں کو ذبح کیا، اولاد کو ذبح کیا. اور مختلف تعداد اس میں بتائی گئی
بچیوں کو انہوں نے زندہ چھوڑا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ انہیں کہا کہ یہ تو ختم ہو جائے, ہماری خدمت کون کریں گی, ہمارے خدمت کون کریں گے. بولا چلو بچوں کو تو خدمت کے لیے چھوڑیں, 1 سال ان کے بچوں کو زندہ چھوڑو, 1 سال ذبح کرو. جس سال انہوں نے چھوڑا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, جس سال ذبح کر دے موسیٰ علیہ السلام. لیکن جن کی اللہ حفاظت کرے کون کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ رکھا اور ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو پالا, اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی. کہ دیکھ ایسا نہ ہو کہ کل کے کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں, تمہارے گھر میں بچپن میں چھوٹا تھا اور تمہیں ایک چماٹ لگا کہ تمہاری آنکھیں کھل جائے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا. دنیا والوں کو بتا کہ انسان واقعی کمزور ہے, بتایا بھی کیا اور اس کو پتہ بھی چلا کہ لگتا تو وہ ہے, پھر بھی جس کی اللہ حفاظت کرے کون, فرعون سے کون پوچھنے والا تھا. رب فرماتا ہے میں جس کی حفاظت کروں نو. قیامت تک ہمارے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں کہ جس کی حفاظت اللہ کرے. کئے سر دا گٹ لاندے کڑی نمری چتر سوئے پورا نہیں دا جوان سا پارا, کہ پتھر کے نیچے اس کا سر رکھ لو, پتھر مارو, لیکن وہ نہیں مرے گا جب تک زندگی کا سفر پورا نہیں ہے. چنیٹائی پورا نوی مڑ بنشی اور کپچاپا سمندر کے طوفان راش. کہتے جب وقت پورا نہیں ہے نہیں مرے گا, اگرچہ کسی پر سمندر میں طوفان آ جائے, سمندر میں طوفان آ جائے, کشتی ٹوٹ جائے تو مر نہیں ہوتا ہے نا. کہتے نہیں جس کو اللہ بچاتے وہ بچ جاتے. کتنے واقعات موجود ہیں. تو موت کے لیے ایک وقت ہوتا ہے. رب کریم فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا, پھر یاد کرو جب ہم نے پھاڑا بِكُمُ الْبَحْرَ, تم پر سمندر. کون سا بحر قلزم, دریا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, موسیٰ علیہ السلام صبح صبح نکلے, بولا نکلو اذانوں کے ٹائم اس سے پہلے. آگے گئے تو دریا آ گیا. اب یوشع بن نون اس نے گھوڑا دوڑایا, پھر واپس آیا, پھر دوڑایا, پھر پوچھنے لگے بنی اسرائیل یہی راستہ رب نے, بولا ہی رب نے یہی راستہ بتایا. اب جو رب بتایا نا اسی پر ہم نے چلنا ہے نا. عقل کے ترازو تو نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے رب نے بتایا تو آگے تو سمندر ہے کیسے جائیں, پیچھے قوم آ رہا ادھر بھاگ جاؤ. بولے نہیں رب کا بتایا ہوا راستہ یہ صحیح ہے. اتنے میں اللہ کا حکم آیا اپنے لاٹھی سے اس دریا کو مارو. قُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اب لاٹھی سے کتنا پانی ہٹے گا. یہاں بھی تو عقل کام نہیں کرتی نا. اب بھائی کیا لاٹھی سے کیا ہوگا, ہاں, لیکن اللہ کا حکم ہے مارا. ارے 12 راستے بن گئے, 12 قبیلے تھے. تعداد کتنی ہے, 12 لاکھ فرعونی, 6 لاکھ بنی اسرائیل. دریا کو بنی اسرائیل نے عبور کیا, وہ سمندر کے کنارے کھڑے, ادھر یہ داخل ہوئے. آیا تو تھوڑا فرعون اب ڈر رہا ہے. حامان کو تو آ گیا, تو آ گیا. ارے تو اپنے آپ کو بڑا فن خان کہتا ہے. بولا آج تو نے پھنسنا ہے. یہ جیسے اندر گئے, بولے چلو خشک راستے چلے, پانی ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی راستے, جیسے بیچ میں گئے بولا آپ دیکھ لینا. یہ کہتے ہیں اے بنی اسرائیلو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, ہم نے فرعونیوں کو فرعون کے ساتھ غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تم دیکھ رہے تھے. ارے جس باپ دادا پر دادا کو مانتے ہو, جن پر ظلم اور ستم ہوئے, آج تم محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے. یہ نجات اس رب نے دی جس نے محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا, افضل الرسول بنا کر بھیجا. اس رب کے اس نبی کو ٹھکراؤ گے تو تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر عذاب کے لیے تیار رہو. فرعونی فری میں نہیں ڈوبے, اس نے اللہ کے کلیم کو ٹھکرایا. تو وہ منظر تم نے دیکھا تھا, تمہارے باپ دادا نے دیکھا, تم بھی تو اس پر خوش تھے نا کہ ہمارے دشمن کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا. تو آج تم دشمن نہ بنو اللہ کے نبی کے, ورنہ تمہارا ڈوبنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. پھر جب ڈوبے نا مدینہ طیبہ کے گلیوں میں اور پھر خیبر میں, پھر منظر یہ بھی دیکھا کہ اللہ کا قانون لا تبدیل لکلمات اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو چینج کرنا چاہتے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ فرعونی بن کر آتے ہیں. رب فرماتا ہے پھر میرا قانون وہی چلتا ہے جو نمرود کے ساتھ ہوا, ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے آئے, اور جو فرعونیوں کے ساتھ ہوا فری میں نہیں ہوا, موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرائے, اور مکے والوں کے ساتھ ابو جہل ابو لہب کے ساتھ, مدینہ طیبہ کے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا, فری میں نہیں ہوا.
انہوں نے ظلم اور ستم کیا ہے، اللہ کے قانون کو توڑا۔ اللہ تعالی ہمیں متحد کر دے کہ ہم فرقوں میں نہ بٹیں، اور ہم یہی سوچیں کہ اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں گے اور بیت المقدس کی بھی حفاظت کریں گے، ان کے لیے سوچ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ فرقوں میں بڑھ جائیں کہ اس کی مسجد چھیننی ہے، اور پھر گھروں میں بڑھ جائیں کہ آدھا گھر اس بھائی کو جو نکال۔ انا للہ، اللہ کی بہت بڑی دنیا یار، مت لڑو دنیا کے لیے، مت لڑو۔ ایک واقعہ سننے والے تھے لیکن ٹائم نہیں ہے، وہ 3 افراد جا رہے تھے نا، وہ سونا ملا، آخر میں تینوں مر گئے۔ ایک 2 کھانا لینے کے لیے بولے یار، اب ایک بولے یار ان کو زہر ملا دیتا ہوں، سونے اب وہ خزانے پہ لڑے نا، انہوں دونوں نے مشورہ کیا، بولے چلو یہ 2 آتے ہیں، یہ آتا ہے نا، ان کو مار لیتے، ہم دونوں بانٹ دیتے۔ انہوں نے وہ اس کو آتے ہی مار دیا، بولے چلو کھانا کھا لیں اب ہم دونوں کا، اس نے کھانا، یہ بھی مر گئے وہ بھی مر گئے دونوں۔ تو مسلمانوں آپس میں متحد ہو جاؤ، دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہمارا۔ لڑیں گے تو پھر حالت بری ہوگی۔ ہمیں آپس میں متحد ہونا چاہیے، غیر ہمارے اندر نہ گھسیں۔ اگر ادھر جو ہے نا عراق کس ملک سے لڑا؟ کویت سے لڑا تھا نا، تو ادھر سے امریکہ بیچ میں آیا، دیکھے ہمارے اوپر حملے کر یہ مسلمان ہی ہے کیا؟ اگر صحابہ بھی آپس میں مشاجرات صحابہ ہے، غیر کو اندر نہیں گھسنے دیا، کیونکہ غیر تو فساد کرے گا نا۔ ہم ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں، آپس میں اصلاح کرو، غیر کو اندر نہیں آنے دو، کیونکہ وہ ہمارے نہیں ہو سکتے کبھی بھی، غیر غیر ہیں۔ غیر کو تو جانتے ہو نا، کون؟ جو غیر مسلم ہیں ان کو غیر کہتے ہیں، آپس میں کسی مسلمان کو غیر نہیں کہو۔ آگے چلتے ہوئے وعدنا، یہ یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام، یہ یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام کے نام کے بارے میں کہ یہ عبرانی زبان کا کلمہ ہے، اور یہ مرکب ہے، کیا ہے؟ 2 کلموں سے بنا ہے، منہ اور سا، منہ اور سا۔ منہ کہتے ہیں پانی کو اور سا کہتے ہیں درخت کو۔ حضرت آسیہ، سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی میں اس کو پایا جو فرعون کی گھر والی تھی۔ موسیٰ پانی میں، درختوں میں پانی، وہ درخت میں پانی، یہ صندوق میں تھا، تو پھر اسی سے یہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً، 40، اب راتوں میں زیادہ برکتیں ہوتی ہیں، ہاں مراد تو سب ہیں، دن اور رات ہے نا۔ اب ہم کہتے ہیں ہم وہاں 8 دن رہے، ایسے بولتے ہیں نا، لیکن آپ کہتے ہیں 8 راتیں رہے، مسئلہ دونوں ایک ہی، لیکن بعض جگہ دن بولے جاتے ہیں، بعض جگہ، لیکن راتوں میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ پیارے آقا دو جان، دنیا میں ہے تو رات ہے، قرآن پاک دنیا میں آ رہا ہے تو رات ہے، حضور اگر دنیا کے سیر پہ جا رہے ہیں تو رات ہے، موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا جا رہا ہے تو کہتے رات ہے، اور 40 میں اس چہلم میں عجیب راز ہے۔ اگر 40 دن مسلسل آپ باجماعت نماز پڑھیں، آپ کی دنیا چینج ہو جائے گی، آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہ کرنا۔ ایک مولانا نے اپنی مرید مقتدی کو کہا تو 40 دن جو ہے نا باجماعت نماز پڑھ، میں تمہیں جو ہے نا یہ دوں گا۔ بولا ٹھیک ہے، شروع ہو گیا 40 دن، بولا دے دو۔ ارے بولا اللہ کے بندے، میں تو تمہیں نمازی بنانے کی اس میں تھا، اب میرے پاس یہ کیا ہے؟ بولا تو نے بھی دھوکہ کیا نہیں، لیکن میں نے بھی بغیر وضو کی نمازیں پڑھی۔ تو نمازیں بغیر وضو کے نہ پڑھیں، کہ تمہیں اخلاص کے ساتھ نماز سیکھیں پہلے، ٹھیک ہے، اور پھر صحیح نیت سے اللہ کی رضا۔ نیت اگر اور ہو گئی تو نماز قبول تھوڑی ہوتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو یہ تھا کہ آپ توریت ملے گی، توریت ایک ساتھ، پورے تورات ایک ساتھ آئی تھی، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوئی طور پہ گیا، ثم اتخذتم العجل من بعد وانتم ظالمون۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جانے سامری، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، جس کی تربیت جبریل نے کی۔ یہ بڑا سنار تھا، وہاں سے جب فرعونی مصر سے آ رہے تھے نا، انہوں نے عورتوں کے زیورات وغیرہ جمع کی تھی، اسے بچڑے کی شکل بنائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس کے گھوڑا جہاں سے پاؤں اٹھاتا تھا نا، وہاں وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی، اس نے وہ مٹی لی ہوئی تھی، ساتھ رکھی ہوئی تھی، بچڑا سونے کا بنا، اس میں مٹی ڈالی، اس سے کوئی آواز قسم کی نکلتی تھی۔
تو پھر انہوں نے بولا، اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، بولا یا موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے اور اللہ ادھر آ گئے۔ اب ہارون علیہ السلام بھی بڑے پریشان، واقعی آگے تفصیل سے آئے گا، تھوڑا تھوڑا یاد کیا کریں کہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو یہاں بچڑے کو پکڑا، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا۔ معبود تو صرف اللہ ہے نا۔ تو اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کے جانے کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور حال یہ کہ تم ظالم تھے، تم یعنی تم ان کو مانتے ہو نا، تو ظالم کو ظالم نہ کہنا، یہ نہ کہنے والا خود بھی ظالم بن جائے گا، خود بھی ظالم کو ظالم کہنا ضروری ہے کہ ظالم تھے، یہ غلط تھے۔ تو معافونا، پھر اس کے بعد ہم نے درگزر کیا انکم تم سے من بعد ذالک، اس کے بعد کہ وہ تم نے توبہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ آ رہا ہے، ایک دوسرے کو مارو تمہاری توبہ قبول ہوگی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے کیا معجزات، کہ جس کا ذکر ید بیضاء ہے اور عصا ہے، اور سورہ اعراف میں آیت نمبر 133 میں وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصِّلَاتٍ وَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کہ کتنے طوفان ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، ان کے اوپر طوفان آئے تو انہوں نے توبہ کی، پھر بھٹک گئے، پھر ٹڈے آ گئے، پھر بھٹک گئے، اور توبہ کرتے تھے، ہم توبہ کرتے، وہ مصیبت دور ہوتی تھی پھر چھوڑے تھے، پھر جوئیں ان پر نازل ہوئی، پھر مینڈک ان پر نازل ہوئی، پھر ہر جگہ خون خون۔ جب بھی کوئی مصیبت ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کریں دور کر دے، ہم بس مانتے ہیں، وہ تکلیف دور ہوتی، پھر کہتے نہیں یہ تو ایسے ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ فرقان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جن میں عصا و ید بیدار اور دیگر معجزات ہیں۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے قومی، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے جانوں پر۔ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور سے آیا تو یہاں پہ یہ منظر دیکھا، بڑے غصے میں آیا، اور لوہے تختیوں پر توریت لکھا تو اس کو سیٹ پہ رکھا، اور اپنے بھائی کو پکڑا، بولا یہ کیا ہے؟ بولا اے میرے بھائی، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، مجھے میری داڑھی اور سر سے نہ پکڑ، اس قوم نے مجھے بڑا پریشان کیا، اور میں نے جلدی نہیں کی کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے جو داڑھی ڈال دی، بس میں نے آپ کا انتظار کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتا ہے، تو باتخاذکم العجل، اس بات پہ تم نے بہت ظلم کیا کہ تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا، فتوب، اب اس کی سزا ہے کہ فوراً توبہ کرو، الی بارکم، اب الی خالقکم، اپنے خالق اور مالک کے حضور توبہ کرو۔ توبہ کتنا مشکل ہے، ایک تو ہماری اس امت کی توبہ ہے کہ جب بھی کہتے ہیں یا اللہ توبہ، معاف ہے، معاف ہے، کوئی جرمانہ، ان پر جرمانہ لگ گیا، بولا فقتلوا، ایک دوسرے کو، انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرو، جانوں کو، خودکشی مراد نہیں ہے، تلواریں اٹھاؤ، بادل چھائے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دعا کرو، ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں ہزاروں کے تعداد سے، یہ ایک دوسرے کو، یعنی جو انہوں نے بچڑے کو نہیں بوچا وہ دوسروں کو مار رہے تھے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کرے اللہ معاف کرے، جا کے توبہ قبول ہوئی۔ ذالکم، یہ ایک دوسرے کا قتل کرنا، تمہاری توبہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، تمہارے خالق کی نزدیک، فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ یہ مدینہ طیبہ کے بنی اسرائیل کو اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھ تم نے یہ کیا تھا، آج تم کر رہے ہو، تو کیا خیال ہے؟ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یہ یاد کرو کہ جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ہو ڈائریکٹ نام لیتے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام۔ رسول اللہ کی امت ایسی ہے کہ نام نہیں لے کہتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اور اتنا پیارا نبی کہ قرآن میں بھی اللہ نے یا محمد نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کتنے پیارے القاب ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن، ہرگز باور نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے تیرے اوپر،
ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم اللہ کا دیدار کر لیں، جارتن عیانن، ہمیں دکھا دے کہ یہ اللہ ہے، ہم دیکھ لیں۔ اب عجیب عجیب سے سوالات، یہ کیسی ہٹ درم قوم تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام 17 افراد کو لے کر کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دوسرے جگہ واقع آئے گا، یا اللہ تعالیٰ میری قوم میں ایسی کہتے بول لے آؤ۔ آپ ایک پہاڑ کو دیکھیں، اگر یہ میں اپنا جلوہ اس پر ڈالوں گا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے کلیم، اگر میرے جلوے کی اس کو پہاڑ نے برداشت کیا تو مجھے دیکھ لو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ ڈالا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور یہ سب جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں بولا یا اللہ یہ کیا ہوا؟ میں جاؤں گا، یہ ہٹ درم قوم ہے، یہ کہیں گے اس لیے لے گیا تھا، وہاں مار کے آ گیا، یا اللہ انہیں زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، رب فرماتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، جب تم نے اللہ تعالیٰ کی اس جلوے کو جو کوئی طور کے پہاڑ پر آیا دیکھا تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم سب گئے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے، تم مر گئے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہارے موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے دعا سے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اعتراض ہے قرآن میں کہ 2 زندگیاں 2 موت، تو یہ تیسری کہاں سے آئی؟ تو وہ عام قانون سے ہٹ کر ہے، ورنہ بچہ پیدا ہوتے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن موسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں ہے، آدم علیہ السلام کا نہ والد ہے نہ، اور وہ کون سا ہے جس کی والدہ نہیں ہے، والد ہیں۔ یہ مشکل سوال ہے، چلو سوچ لو پھر بتا دیں، مجھے آخر میں یاد دلانا، ہو سکتا ہے بیچ میں تمہارے ذہن میں آ جائے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا، کس کا؟ بادلوں کا۔ اب یہ جب تی کے میدان میں گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی عمالقہ سے لڑنا ہے، بیت المقدس کو آزاد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جب گئے دیکھا کہ بڑی طاقتور قوم ہے، کہنے لگے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ایک رسول اللہ کی امت ہے، جب کسی جنگ میں جا رہے کہتے یا رسول اللہ ہم کوئی بنی اسرائیل تو نہیں ہے، اب حکم تو دیں، ہم اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیں گے، آگے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، ہمارے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ ہمارے نبی کا نام لے کر انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ سے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تو اس تی کے میدان میں ان کو سزا ملی۔ کیا سزا ملی؟ 40 سال تک اس میں تی کے معنی سرگردان ہو، پریشان، اب نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر بھی اس قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ سایہ نہیں، بولو چلو بادل سایہ فگنوں گے، یا اللہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، وَانزَلْنَا عَلَيْكُم الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے کھانے کے لیے من و سلوہ۔ من و سلوہ کیا ہے؟ من سے مراد ترنجبین ہے، جو ایک نفیس شیرین ذائقے دار مادہ تھا، جو شبنم کی طرح صبح کے وقت آسمان سے اترتا تھا اور کثیر تعداد سے، یا یہ کہ چھوٹے درختوں پر جو ہے یہ منجمد ہو جاتا تھا، اسے پھر یہ اٹھا دے۔ اور سلوہ بٹیر تھا، بعض نے کہا وہ بھنا ہوا اترتا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ بکثر یہ زندہ پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور انہیں یہ زندہ پکڑے تھے، پھر ذبح کر کے کھاتے تھے۔ منو سلوہ ترنجبینو مرزانو، تم کیوں پریشان اللہ والوں کی کہ ساتھ چلو، بھوک سے نہیں مرو گے، دھوپ نہ دھوپ ہے تو سایہ ہو جائے گا۔ پانی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آگے رکو آ رہی ہے، ارے قوم کا پانی نہیں، بولے پتھر، ارے یہ سب کچھ تم میرے بن جاؤ میں تیرے، پتھر کو مارو پانی جاری ہو جائے گا۔ ارے لوگ تو 100 فٹ نیچے پانی نکالتے ہیں اور تم صرف مارو، پانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر پہ لاٹھی ماری۔ ارے میرے نبی کے والد محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف اپنی ایڑی مارتا ہے اور ایسے پانی نکلتا ہے کہ اس علاقے میں کبھی پانی نہ تھا، ریگستان ہی ریگستان،
پتہ نہیں سینکڑوں فٹ بھی نیچے پانی تھا یا نہیں، ایسے پانی کا چشمہ نکلا۔ آج دنیا سائنسدان بھی انگشت بدنداں ہے، اللہ والوں کی شان۔ رب فرماتے ہیں بندو میرے ہو جاؤ، یہ دنیا تمہاری، مجھے دنیا کی کیا کرنا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا۔ وسخر لکم ما فی السماوات والارض، شرط یہ ہے کہ میرے بن کر تو دیکھو، ارے سب کو تمہارا نہ بنا دوں تو پھر کہنا، ارے شیر بھی جنگل میں تمہارے اشاروں سے اٹھیں گے بیٹھیں گے، درندے تمہارے اشاروں کے پابند، زمین اور آسمان کے مخلوقات بھی تمہارے اشاروں سے چلے۔ سورج کو اشارہ کرے تو لوٹ کر آ جائے، چاند کو اشارہ کر دے تو دو ٹکڑے ہو جائے، ارے درخت کو اشارہ کرے تو زمین چیرتے ہوئے آ جائے، پتھروں کو اٹھائے ہاتھ میں کہتے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ اللہ کی بندگی ایسے دنیا میں نہیں کسی کی جو ہمارے نبی نے، جو بندگی رسول اللہ نے کی۔ اس لیے اللہ نے دکھائے دیکھو لقد کان لکم فی رسول، سب کچھ میرے نام پہ مٹا دو پھر دیکھ لینا، رسول اللہ کی ہنسی کائنات میں سے کوئی فرد نہیں آیا جس نے ایسے بندگی اللہ کی ہو جو رسول اللہ نے کی۔ ادھر دیکھیے میرے بچوں، میرے سامعینوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور کھانے کے لیے منو سلوا، ادھر پانی سے پانی نکل رہا ہے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم۔ پھر اللہ فرماتے ہم نے اس کو حکم دیا اب اس میدان میں سرگردان رہو گے، لیکن پھر بھی اس نبی کے صدقے کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ جنت کا میں اب وہ کھانا آ رہا ہے اللہ کے طرف سے، تمہیں کھانا پینا پھر بھی آ رہا ہے، اور دنیا میں تمہیں جتنا بھی ظلم کرو کھانے کی پابندی نہیں لگے، پینے کی پابندی نہیں لگے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بستی آباد کی، مکہ کی، دعا کیا اللہ اس شہر کے امن والا بنا، انہیں پھلوں سے رزق دے، لیکن ایک شرط لگاتا ہوں، من آمن باللہ، یا اللہ جو تیری وحدانیت کو مانے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل، میری خدائی، میں وہ رحمان ہوں، ارے اپنوں کو بھی دیتا ہوں دنیا میں، ان غیروں کو بھی دیتا ہوں، اس کا حساب کتاب آگے لوں گا، یہ امتحان ہے، یہاں پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، یہاں کھانے دو، وقت آ رہا ہے۔ اسکول میں سر پڑھا رہا ہے، کلاس میں لائق بچے بھی ہیں انہیں بھی پڑھا رہا ہے، انہیں پتہ ہے نالائق ہے انہیں بھی پڑھا رہا ہے، کوئی کہتے ہیں نالائق کو باہر نکالو، کہتے نہیں ایک وقت آ رہا ہے سیر کر رہا ہے، ارے رزلٹ میں پھر میں ان کے آنسو بہاؤں گا، جب رزلٹ آتا ہے پھر یہ نالائق شاگرد کہتا ہے ارے سر نے بڑا ظلم کیا، ارے ہمیں فیل کر دیا، ارے تو نے تو سر کو بھی کلاس میں ستایا، تو موبائل دیکھتا تھا، گپے لگاتا تھا، اپنے ٹیچر اپنے معلم کو کلاس میں بھی ستاتا تھا اور مسجد میں امام کو بھی ستاتا تھا، اب تمہارا رزلٹ تمہارے سامنے آیا، اب آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ آنے والے وقت میں اچھے ارادے کرو کہ انشاءاللہ اچھا پڑھیں گے تو جو قابل ہیں تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ارے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ رب نے فرمایا ان کو یہ حکم تھا کہ اس کا ذخیرہ نہ کرو، کھاؤ پیو بس توکل اللہ، انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ یہ ذخیرہ اندوزی بہت بری چیز ہے، یہ بڑا لالچ ہے۔ ایک واقعہ مکہ المکرمہ کا بیان کرتا تھا لیکن بعد میں بیان کرتا ہوں کہ ہم جب یمن سے آئے نا ہمیں سب کچھ ملتا تھا وہاں پہ، پھر ساتھیوں نے کیا کیا اس کا رزلٹ کیا ہے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ رب فرماتے وما ظلمونا، ایک ہے وما ظلمنا، ایک ہے وما ظلمونا۔ وما ظلمنا ضمیر مرفوع متصل ہے، وما ظلمونا یہ ضمیر منصوب متصل ہے، سر کے اوپر سے تو نہیں گزری بات، وہ بچہ سمجھ گیا۔ تو انہوں نے ہم پر ظلم نہ کیا، ہمارا کچھ تو نہ بگاڑا، ایک ہے وما ظلمنا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہاں انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا کیونکہ اللہ کے ذات پر کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا، لیکن ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اے موجودہ بنی اسرائیل، اے دنیا میں رہنے والے بنی اسرائیل، آج ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین مانو، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، ارے تم بھی آ جاؤ محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین مان لو، ہم بیچ میں بھائی بھائی بن جائیں گے، تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی آخر، لیکن اگر رسول اللہ کو نہ ماننا پچھتاؤ گے، ہم تو تمہیں پیغام دیتے ہیں، اے بتوں کو پوجنے والے تمہیں بھی پیغام ہے، وقت بڑا مختصر ہے۔
وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے حکم ادخلوا داخل ہو جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام ہی ہارون علیہ السلام بھی اسی تی کے میدان میں دنیا سے پردہ فرما, بڑے ناراض قوم سے, کیوں نہیں گئے نا لڑنے, اور ہارون علیہ السلام بھی دنیا سے گئے. اب یوشع بن نون وہ ان کے بعد اللہ کے نبی بن گئے. اب اس نے کہا اب حملہ, 40 سال گزر گئے. علامہ ابن خلدون لکھتا ہے کہ 40 سال میں نسلیں بدل جاتی ہیں. وہ جو تی کے میدان میں پیدا ہوئے تھے, بڑے ہوئے تھے نا, اب انہوں نے تو غلامی کی زندگی نہیں گزاری, وہ تو بالکل بہادر بن گئے. اور یہ جو تی کے میدان میں آتے نا, یہ سب فرعونی کے غلامی میں رہ چکے تھے. غلام جو رہ چکے ہیں نا, وہ ان کا تھوڑی سی حالت کمزور ہوتی. جنہوں نے غلامی نہیں دیکھی پھر وہ کہتے یار موت تو قبول ہے, غلامی نہیں. شیر کی, گدڑ کی 100 سال کی زندگی شیر کی, وہ کہتے 3 دن کی زندگی وہ شیر والی گزارے, غلامی نہیں کریں گے. تو اب جب انہوں نے حملہ کیا, اس کو شکست دے دی. اب ان کو بولا جب اس بیت المقدس میں داخل ہو, ارے انبیاء کا مرکز ہے, تھوڑا سا دروازے سے داخل ہوتے وقت یہ کہو, ہاں وہ بات آ گئی کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, اس بستی میں داخل ہو جاؤ, فَكُلُوا تو کھاؤ مِنْهَا اس میں, فِيهَا حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں تے چاہو, رغداً بے روک ٹوک, وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو دروازے سے, اس شہر کے دروازے سے, تمہاری زبانوں پر حالت سجدہ میں, وَقُولُوا حِطْوَةٌ اور کہہ دو یا اللہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو, نغفر لکم معاف کر دیں گے خطایاکم تمہارے گناہوں کو, وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور عن قریب نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ اجر دیں گے. تو فبدل الذین ظلموا, پھر یہاں پہ ظلم کر ڈالا, اور اس بات کو جو آپ کو وظیفہ ملتا ہے اسی کو یاد کرو, آگے نہیں بڑھو. بدل ڈالا ظالموں نے, وقالوا قولا غیر الذی قیل لهم اور انہوں نے وہ بات کہی جو ان سے کہی گئی اس سے غیر بات کہی. وہاں کیا تھا حنطوۃ, انہوں نے کہا حنطوۃ فی شعرۃ, ہاں, اور گیہوں اور وہ اس کے سنبل میں, یہ ان کے زبانوں پر جاری ہو گیا. گندم بالی میں, یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے. رب فرماتا ہے اب رب کا عذاب آیا, ہم نے تو جب انہوں نے ظلم کیا, بدل ڈالا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی, فانزل ہم نے اتارا علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جو انہوں نے ظلم کیا, قانون اللہ کے نہیں بدلتے. اے بنی اسرائیل, اے دنیا میں رہنے والوں, ظلم مت کرو, دنیا میں بھی ظالم کو سزا ملتی ہے, اور الظلم ظلمات یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ ظلم تمہارے لیے بڑے اندھیرے بن جائیں گے. فانزل علی الذین ظلموا رجزا ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا, عذاب من السماء آسمان سے, طاعون کی بیماری آ گئی, ایسے خطرناک بیماری آ گئی. اللہ کے امان حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ طاعون گندگی کیا ہے, گندگی ہے. اور تم سے پہلے جن لوگوں کو عذاب دیا گیا ان کا بچا ہوا عذاب ہے. اگر کسی علاقے میں طاعون پھیلے اور تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو, اور کسی علاقے میں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ, نہ وہاں سے نکلو نہ وہاں جاؤ. عقیدہ پختہ رکھو, جہاں اس پہ ڈٹ جاؤ. لیکن اس طاعون میں تم میں کوئی چلا جائے گا دنیا سے, وہ شہادت کی موت پائے گا, ان کے لیے عذاب ہے اور تمہارے لیے شہادت ہے. حضور نے اللہ سے دعا کی, بیماریاں آ بھی گئی, ارے تو تمہیں کیا فکر, شہادت کی موت مانگتے ہو تو پھر طاعون سے کیوں بھاگتے ہو. ہم کہتے ہیں ہمیں شہادت بھی ملے لیکن ہمیں تکلیف بھی نہ ہو, فری میں بریانی کھاتے کھاتے بس, ہاں بریانی, اور دنیا سے چلے جاؤ اور شہادت کی موت مل جائے. تو ویسے زیادہ کھانے سے اگر کوئی چلا گیا وہ بھی شہید ہے غیر اختیاری طور پہ. کہتے پیٹ کے درد میں مرا وہ بھی شہید ہے. لیکن یہ شہادت کی عرض نہ کرنا کہ جی ہمیں یہی شہادت بڑی منظور ہے, یہ شہادت بڑی پیاری ہے کہ کھاتے کھاتے چلے جائیں لیکن تلواروں سے اور اس سے تکلیف برداشت نہ کریں. تو بما کانوا یفسقون, رب فرماتے عذاب کیوں نازل ہوا, ان کے فسق کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ یہ فاسق تھے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم ہو نہیں کرتا, اللہ تو رحیم اور کریم ہے, تو اللہ تعالیٰ تو رحمت کرتا ہے. تو آگے بھی ان کا واقعہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں اور خود پھر
اپنے شریعت پیارے نبی کی شریعت کو دیکھیں، ان کی سنتوں کو دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ عملی میدان میں ہم سرگرم رہیں، سستی نہ کریں۔ کریم مولا ہمیں ایسے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما کہ غیر بھی دیکھیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے جان و عزت و آبرو کی حفاظت کرتے متحد، آؤ انہی کے مل جائیں، انہی کے ساتھ مل جائیں۔ کریم مولا ہمیں اپنے والدین کی خدمت، اپنے بزرگوں کی خدمت، اپنے چھوٹوں پر شفقت، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، خاندان سے صلہ رحمی کرنے والے بنا، ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، ہم سب کے محرومین کو مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔